کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زبان کانٹا، ہونٹ خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ مکفل، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں، ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے، چھڑک دیتا ہے، بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے، اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، مرغن غذائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا۔ تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا۔ تو یہ جو نور اترا تھا ماہ سیام میں، اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہ سیام میں، وہ میںہ کی طرح برسا، اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں، جذب کر لیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی دور نہ لادور ہو جائے گی۔ اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے، اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور اشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے، ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو۔ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی، میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے پاکپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو، تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت میں نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دہاڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی، بند توکل پنچھی اڑتے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو، نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہو، تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دی ہے یا نہیں دی ہے۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ
मालिक वो है राज़िक है। जब उस पे तवक्कुल और उस पे यकीन पैदा हो जाता है तो फिर मुश्किल नहीं रहता, फिर आसानी पैदा हो जाती है। तो रोज़ों में अल्लाह ताला ये यकीन देता है कि वो मुझे देख रहा है। बंदा ये तयक्कुन पैदा कर देता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बाज़ का छोटे बच्चे रोज़ा रख लेते हैं तो माएँ बेचैन हो जाती हैं। जब दोपहर के वक्त फूल जैसे बच्चे कमला जाते हैं तो माएँ उन्हें बंद कमरे में कोई खाना या कोई टॉफी या कोई और चीज या चॉकलेट देती है कि बेटे ये खा लो। तो वो बच्चे नहीं खा रहे होते तो माएँ कहती है पुत्र खा लो, कोई नहीं देख रहा। तो वो बच्चे भी कहते हैं अल्लाह देख रहा है। तो वो जो सूफिया को मुराकबों से मिलता है वो एक बच्चे को भी नसीब हो रहा है कि मेरा अल्लाह मुझे देगा। यहाँ एक और भी तसल्ली है, हम 1000 गुनाहगार सही, हम 1000 स्याहकार सही, लेकिन हमारा रब पे कितना यकीन है। रमजान में पता चलता है कि उस जात पे हमारा कितना तयक्कुन है, कितना यकीन है, जिसको देखा नहीं, छुआ नहीं, बात नहीं हुई, जो तसव्वुर ख्याल की हुदूद से बना है। इतना यकीन है कि हम पानी नहीं लेते, खाना नहीं लेते कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। काश के इसको हम अपनी पूरी जिंदगी में फैला लें और इसको जिंदगी में जब हम तारी कर लेंगे तो फिर गुनाह करना महाल और नामुमकिन हो जाएगा और जिंदगी नूर अला नूर हो जाएगी। और यही तकवे का उसूल है। फरमाया ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहलों पे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब शाबान की 29 तारीख होती तो अल्लाह के महबूब में खुतबा इरशाद फरमाते, उसमें रमजानुल मुबारक के फजाइल बयान करते और कहते हैं तुम्हारे पास एक शहर अजीम, इज्जत और अजमत वाला महीना आ रहा है जिसका हर दिन बाकी साल के दिनों से अफजल है, जिसकी हर रात बाकी साल की रातों से अफजल है। और उसमें एक रात ऐसी है लैलतुल कदर जो 1000 महीने से बेहतर। तो ये अल्लाह ताला की रहमतों का रूप है। रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रोजादार का रोजा बिलखुसूस असर के वक्त, शाम के वक्त, पिछले पहर, रोजादार के खाली बेदे से जो एक बू उठती है, महक उठती है, अल्लाह को कस्तूरी से भी ज्यादा महबूब होती है। अल्लाह अकबर। और फरमाया लिस्साइम में फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, सारे दिन की भूख और प्यास काट के, जब शाम को ठंडा और मीठा मशरूब उसे मिलता है और वो मशरूब अपने जो है वो मुंह में डालता है, वो मैदे की तरफ उतरता है, तो उसकी जुबान बोले ना बोले उसका एक एक अंग अल्लाह की तस्बीह बोल रहा होता है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। उस वक्त उसे एक अजीब फरहत होती है कि इतना तवील लंबा रोजा था, शुक्र है कि मेरा रोजा तकमील को पहुंचा। एक रूहानी मुसर्रत, फिर रोजा खुलने के वक्त उसको बदनी मुसर्रत। तो एक फरमाया उसको फरहत तब मिलती है जब वो रोजा खोलता है, वह फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। और दूसरी फरहत उसे तब मिलेगी जब रोजे के सिले में अल्लाह अपने रुख से पर्दा हटा देगा और अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। तो ये रोजेदार के लिए खुशियां हैं। खुश नसीब है वो लोग जो माह सियाम के रोजे पूरे खुशबू खुजू के साथ रखते हैं और इसकी बरकतों से माला माल होते हैं। वरना बाज लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बना के रोजा तर्क कर देते हैं और उन्हें हौसला ही नहीं पड़ता रोजा रखने का, क्योंकि असौमो निस्फ सब्र, रोजा आधा सब्र है। मैं समझता हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ और 4 से 5 घंटे अगर मुझे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी तबीयत में ऐसा इस्तराब और बेचैनी पैदा हो जाती है कि मैं घर वालों से उलझने की कैफियत में भी आ जाता हूँ। लेकिन माह सियाम में 20 घंटे भी काट लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत पे कोई बोझ इसलिए नहीं होता कि मैं अल्लाह की रिज़ा को अपने जहन के एक एक गोशे में रखे हुए होता हूँ। तो ये आधा सब्र है, ये सब्र सिखाता है। और फिर रोजे से जब हम भूख काटते हैं तो गुरबा मसाकीन, वो लोग जो बेचारे भूख और प्यास काट के जिंदगी गुजारते हैं, उनका भी हमें ख्याल आता है कि हमें तो अपने इख्तियार से चंद लम्हों के लिए भूख काटनी पड़ी तो इसकी उल्फत और इसकी अजियत इतनी है। तो जो शख्स मजबूरी की वजह से काटते हैं और उनके बिलकते बच्चे उनके सामने होते हैं
تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غربا کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے، کیا تقویٰ بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتا ہے. اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے